السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا، یعنی ہمارا دشمن ہے وہ خدا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے، اور جو کہ دشمن ہے شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا بھی میں نے پڑھا۔ تو دشمن آدم علیہ السلام کی اولاد کا یعنی ہمارا دشمن ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان، اور وہ چاہتا ہے یہ کہ ہم جنت میں نہ جائیں۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، تو وہ ہم سے ایسے کام دنیا میں لے لے گا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر کے شیطان سے لڑنے کی طاقت اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں طاقت و قوت اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم شیطان کا سامنا کر سکیں، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے شیطان کا وار پوتا ہے۔ تو اسے سنیے گا ضرور۔ السلام علیکم۔